محمد علی بھائی، علماء کرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کوئی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے، اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ نے بولنا ہے. جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی، رفع الیدین کا، آمین بالجہر کا، ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ. ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی. عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں، ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا. حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو. یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں، بات ہے عقیدوں کی، اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ علم غیب پہ ایک بات کر دوں، اس سے ان کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے. بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی، کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی. احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو، وہ ہوگی بات. اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں، شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کا لے لیں آپ کائنڈلی. میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ابھی. آپ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہیں، اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا، ورنہ پھر آپ کمل کر لیں پہلے اپنی، کوئی مسئلہ نہیں. کر لیں اپنی بات. ہاں جی میں بات کہہ رہا ہوں نا. علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا. باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے، وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دیوبند کا عقیدہ وہ ہے جو المحند میں لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے. اب پوری دنیا کے دیوبندی اکٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک، کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو. اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان بڑوں سے مراد ہے کہ ایک امام حنیفہ کے ماننے والے کروڑوں بریلوی ہیں اور کروڑوں دیوبندی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قصور نہیں ہے، آج کل کے علماء کا بھی قصور نہیں ہے، پھر سارا قصور آپ درمیان والوں پہ ڈال رہے ہیں جو آج ہے ہی نہیں. تو مطلب ہم یا پیچھے والوں کو پکڑ لیں، آج والوں کو پکڑ لیں، کسی ایک کو تو پکڑ لیں نا. اب اپنی اصلاح کی طرف اگر جانا ہے تو ان سے پوچھیں جی دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے، کسی بڑے اہل حدیث عالم نے تکفیر کی ہو. ہاں اگر کوئی یہ کہے گا کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ فلاں عمل شرک ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن کہ جی دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے، کسی بڑے اہل حدیث عالم نے. اب یہ نہیں ہے کہ چیچو کی ملیا کا کوئی عام مولوی جس نے 4 صفحے کا رسالہ لکھا ہو دیوبندی اور بریلوی کے خلاف اٹھا کے دلیل کے طور پہ بھیج دیا. کسی بڑے عالم دین کا نام بتائیں، مولانا صلاح اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں. جی ٹائم قیامت تک ہے. وہ ٹائم قیامت تک آپ کا کب آئے گا؟ اب آئے لکھ کے دیں. احمد صاحب بریلوی صاحب سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ دیوبندی مسلمان ہیں. میرے سوال کا جواب نہیں. ابو بکر قدسی صاحب کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں. محمد علی بھائی، ابو بکر قدسی صاحب کا سوال تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دیوبند اہل حدیث کافر ہے. سوال
محمد علی بھائی سوال ایک بار ریپیٹ میں کر دیتا ہوں. ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل حدیث علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگایا ہو, کسی گروہ پہ نام لے کے, کسی گروہ پہ نام لے کے. ہاں لیکن میں یہاں بات کہنا چاہتا ہوں, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, دور جانے کی ضرورت نہیں. علامہ احسان اللہ زہیر کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے. 5 کتابیں ہیں, 5. دیکھو وہ کیا کافر نہیں کہہ رہے کھل کے, وہ کہہ رہے کافر کہا ہے. تکفیر دکھائیں آپ ان کی لکھی کتابیں چھپی آپ کے سامنے, پھر آپ مان بھی رہے ہیں. عقائد کی وجہ سے کافر مسلمان ہوتا ہے, اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بات تو پہلے عقائد کی عقائد ہے تو نمازیں ٹھیک ہے نا, اگر عقیدہ ہی باطل تو نمازیں روزے کیا کام آئیں گے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے, دیکھو میرے بھائی, جو ایک ہوتا ہے عقیدے کو برداشت کرنا. جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں, طلق تجربات بہت زیادہ ہے, ہمیں یہ باتیں اس نیشنل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آئیں گے اس طرف تو بہت سے کام خراب نکلتے ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ ایسے رواداری والے افراد موجود ہیں جن کے اندر برداشت موجود ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہوں. ورنہ آپ اگر جائیں تو اس میں سب سے بڑا کردار میں ملکوں کا نام مرزا صاحب لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لڑائی تو ہے ہی نہیں. مرزا صاحب کو بڑا انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش فرمایا ہے کہ بڑوں نے تکفیر کی ہے تو چھوٹوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں, یہ ان کا موقف ہے. تو اس ضمن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, فرمایا اللہ رب العالمین کے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضوا. تو ان کے انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے آ کر کسی آدمی نے سوال کیا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان حضرت عمر فاروق وہ تو اس طرح کہتے تھے. تو ناراض ہو کر فرمایا اللہ کے بندے, یہ دین میرے بابا پہ نازل ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے بابا جو امیر المومنین رہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سب نے. تو کیا اب وہ چھوٹے تھے, بیٹے تھے, تو کیا ان کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے نہیں تھی جو میرے باپ نے کہہ دیا؟ یہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام سے ہمیں جو ملا, اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئے, لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب باری آئی تو انہیں حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں کی, نہیں پاک کہ اس حدیث کے مصداق ہو کر. تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اب بابا نے جنگ لڑی تو میں بھی جنگ لڑتا رہوں؟ یہ نہیں انہوں نے کیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات لکھ دی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں تقاضے ایسے آ گئے, یا میں سمجھتا ہوں بعض اوقات دور ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات اس سے آ کے پوچھو نا. بعض اوقات اس کا نہیں پوچھا گیا, اب لوگوں نے پوچھا, کتابیں زیادہ شائع ہو گئیں, اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا. مثال کے طور پر ان چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں تعارف زیادہ دے دیا. بریلوی کو پتہ چلا کہ اہل حدیث کیسا ہے, اہل حدیث کو پتہ چلا بریلوی کیا ہے, ہمیں بحثیت اہل سنت پتہ چلا کہ اہل تشیع کیا ہے, اب ان کے کیا عقائد اور نظریات ہیں. یقیناً فرق پڑا ہے.